ایک یہ بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد کا ایک ٹریکٹر ہے جس کو میں استعمال کرتا ہوں، رجسٹریشن وغیرہ میرے والد صاحب کے نام پر ہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ میرا سارا گزارا اسی ٹریکٹر سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ٹریکٹر چونکہ مال تجارت نہیں ہے، یہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹریکٹر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ زکوٰۃ 5 قسم کے مالوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور۔ اب جانور تو ہمارے شہروں میں تو بہت کم ہے، اس کو ہٹا دیں تو 4 مال بس ذہن میں رکھیں: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ روپے سے مراد کیش، کیش سے مراد اس میں پرائز بانڈ بھی آ جائے گا، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ آ جائیں گے، اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے۔ مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اور سونا چاندی تو بالکل واضح ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اگر ٹریکٹر ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے ہی لاکھ کا ہو۔ ہاں، اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس آمدنی کے اوپر پھر دیکھا جائے گا کہ وہ چونکہ آپ زرعی زمین اگر آپ کی ہے تو اس کے اوپر عشر کا مسئلہ ہوتا ہے یا نصف عشر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کو پیسہ ملتا ہے سال کے اینڈ میں اس کا پھر حساب کتاب ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹریکٹر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھائی نے کہا کہ میری بیوی کے پاس، زوجہ کے پاس 100 گرام گولڈ ہے، اور تو اس کی بناوٹ کا ریٹ لینا ہے یا صرف گولڈ کا لینا ہے؟ دیکھیں، جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو بناوٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بناوٹ سے تو قیمت عموماً بڑھ بھی جاتی ہے، وزن کا اعتبار ہوتا ہے، کیسا بھی بنا ہو، کتنے خوبصورت ڈیزائن ہو، آپ اس زیور کو تلوائیں گے، اس کا جو وزن ہوگا اس کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے، یعنی ان کے پہلے تو یوں کر لیں کہ دادا کا انتقال ہوا، والد صاحب کے پاس سب کی وراثت موجود تھی، تقسیم نہیں کی تھی، تو والد صاحب نے اپنی محنت سے کچھ چیزیں بنائی ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ جب وراثت ادا کریں گے تو صرف دادا کی وراثت سب میں تقسیم ہوگی، یا والد صاحب نے جو اپنی محنت سے بنایا وہ چیزیں بھی تقسیم کی جائیں گی؟ دیکھیں، اصل میں محنت نہیں ہوتی، اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ دادا کے مال سے اگر آپ کے والد صاحب نے کچھ بنایا، جیسے کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اس پہ پروفٹ ہوتا ہے، والد صاحب چلا رہے ہیں، دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ اس میں انوالو نہیں ہیں، اب انہوں نے اس جو کاروبار سے پروفٹ ہوا اس سے کچھ پراپرٹیز وغیرہ بنا لی، تو وہ اپنے پیسے سے تو نہیں بنائیں، وہ تو دادا کا، اگر والد صاحب کا کاروبار تھا تو آپ کے والد صاحب نے اس سے کام کیا، حالانکہ جتنا اس میں دادا کے انتقال کے بعد یا آپ کے والد کے انتقال کے بعد جتنا پروفٹ ہوگا اس میں دیگر ورثاء بھی شریک ہوں گے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر دادا کے مال سے بنایا تھا تو اس سب کا حساب کر کے سب کو وراثت دی جائے گی، اور اگر ایسا تھا کہ والد صاحب نے اپنی جیسے کہیں نوکری بھی کر رہے تھے اس مال سے خود بنایا ہے، دادا کے مال کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر آپ کے والد کا ہے، اس میں کسی اور کو بطور وارث حصہ نہیں ملے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک یہ کویشچن کیا کہ آفس کی، یہ شاید پڑوسی ملک سے تھا، کہ آفس کی انشورنس تھی اور دوسرے بینیفٹس وغیرہ تھے، ان کے نامنی ہماری والدہ کو بنایا گیا تھا، ان کے والد کا انتقال ہوا، لیکن جب کیس چلا ان کی دادی نے کورٹ میں کیس کر دیا، یہ لڑکا کہتا ہے، تو کورٹ نے دادی کو بھی اس میں سے حصہ دلوایا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ جو مال میت کے موت کے وقت اس کی ملکیت میں نہ ہو، مطلب جیسے یہ پینشن ملتی ہے یہ اس پہ ملکیت میں نہیں ہوتی، بعد میں ملتی ہے، اسی طرح جو آفس وغیرہ کوئی بینیفٹس وغیرہ دیتے ہیں، کوئی مال وغیرہ دیتے ہیں، وہ سب چونکہ بعد میں ملتا ہے تو وہ مال وراثت نہیں ہوتا، یہ اسی کو ملے گا جس کا نام وہ لکھوا کے گئے، جس کو نامنی آپ کہہ رہے ہیں، صرف اس کو ملے گا، کسی وارث کو اس میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اصول ذہن میں رکھیں، پھر اس مسئلے کا میں حل بتاتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں سوال کا جواب دے رہا تھا، اس سے پہلے میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ یو کے میں بھی اس وقت یہ ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے، یو کے کیو ٹی وی پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جو ہمارے بھائی بہن یو کے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ اب وہاں پر بھی اس کو لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پوچھا، اب مسئلہ تو یہ تھا کہ نومنی چونکہ والدہ تھیں انہیں کو ملنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہاں کے کورٹ نے دادی کے حق میں بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس میں سے کچھ دادی کو ملے گا، تو بہرحال قانون کی پیروی کرنی چاہیے، تو آپ کی والدہ کو سرنڈر کرنا چاہیے اور جتنا مال ان کے لیے کہا ہے وہ دے دیں، لیکن دادی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا اس میں حق نہیں تھا، آپ نے زبردستی یہ کورٹ کے ذریعے لے لیا، تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے ایک دوسرے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور کالج والے چھٹی نہیں دے رہے، تو کیا ہم جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کے چھٹیاں لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، امتحان دینا کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر آپ جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ اور دھوکے جیسے معاملات میں پڑ جائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس پہ وعیدیں ہیں، کافر تک سے آپ جھوٹ اور دھوکے سے کام نہیں لے سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جا کے ملیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی ایگزام دینا ہے تو 4 دن کی کتنی بھی دن کی چھٹی دے دیں، انشاءاللہ امید ہے کہ مل جائے گی، اس طرح کے جھوٹ وغیرہ بولنے کی اجازت اس مقام پر نہیں ہوگی۔ ایک ہی کسی نے کویشچن کیا کہ سنا یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے الٹے ہاتھ کی طرف سونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟
دیکھیں شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی، چاہے الٹی طرف سوئیں چاہے سیدھی جانب سوئیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی، نہ اس قسم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میری ساس نے 1997 میں اپنا آدھا گھر میرے نام کر دیا اور آدھا میری زوجہ کے نام کر دیا، پھر میں نے بھی اپنا آدھا اپنی بیوی کے نام کر کے رجسٹریشن وغیرہ کروا لی، پھر 2019 میں اس گھر کو ہم نے تعمیر کیا، ابھی کام چل رہا تھا کہ بیوی کا بھائی آ گیا کہ میرا بھی اس گھر میں حصہ ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ گفٹ اس شخص کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب یہ اس کو فزیکلی طور پہ باقاعدہ قبضہ دے دے اور تصرف کا دخل اندازی کا مکمل اختیار دے دے۔ دخل اندازی کا اختیار کا مطلب وہ چاہے اس کو اب آگے بیچے، چاہے گفٹ کرے، چاہے توڑے، چاہے پھوڑے، وہ اس کی مرضی، ایسا کلی اختیار دینا ہوتا ہے، تب شے آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں جاتی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، زبانی کہہ دیتے ہیں بھئی یہ مال تیرا ہے، یہ مکان تمہارا، جیسے بیویوں کہہ دی مکان اب تیرا ہے، حتیٰ کہ اگر کاغذات بنوا دیے، کاغذات بھی باقاعدہ، لیکن اس کو اس طرح تصرف کا اختیار نہیں دیا، اسی گھر میں رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے، بیوی بیچ نہیں سکتی، کرائے پہ نہیں چڑھا سکتی، لیکن رجسٹریشن اس کے نام کروا دی ہے، تب بھی یاد رکھیں شرعی لحاظ سے یہ مال شوہر کی ملکیت سے نکل کر بیوی کی ملکیت میں نہیں جائے گا، لہذا اگر شوہر فوت ہوگا تو یہ مال وراثت ہے، دیگر ورثاء کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی کو دے کر اور ایسا دے دیں کہ دوسرا کوئی میرے مرنے کے بعد اس میں تصرف نہ کرے، تو زندگی میں دینا پڑے گا اور کلی اختیار کے ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، آپ کا جیسے انتقال ہوگا تو دیگر ورثاء کو اس میں حق ہے۔ اب جیسے اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر ساس نے داماد اور بیٹی کے نام کیا اور مکمل اختیار بھی دے دیا، اب یہ گھر چاہے تم بیچو چاہے کچھ بھی کرو، اسی طرح جو بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں آپ نے بیوی کے نام کیا تو کیا اس طرح کر دیا تھا، مکمل اختیار دے دیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی زوجہ کے حوالے ہو گیا، انہی کے وہ اس کی مالکہ ہو گئیں، اب آپ کے برادر لو کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ساس رہ بھی رہی ہیں ساتھ میں، آپ بھی رہ رہے ہیں، کہا کہ بھی تمہارا ہوگا، آدھا تمہارا آدھا تمہارا، اور کوئی مطلب یہ کہ تصرف کا اختیار نہیں دیا، بعد میں چاہے آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں رجسٹریشن کروائی، تو پھر یہ ساس کا ہی مال رہے گا، اور جیسے ساس کا انتقال ہوگا تو پھر آپ کی زوجہ کے بھائی کا بھی اس میں حصہ بنے گا۔ یہ اچھی طرح مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ یہ بچی کا لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 98 میں ان کے بابا کی شادی ہوئی تھی غالباً، یہ کہا تو مہر نہیں دیا تھا والد صاحب نے، تو اب کسی نے ان کو کہا اچھا مہر تھا 5000، اب کسی نے کہا نہیں 1 سال کی جو کمائی ہوگی اس میں سے کچھ شیئر نکال کے دینا ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو مشورے دیتے ہیں غلط سلط، جن کو دین کی ABC بھی نہیں آتی، ایک تو ان سے مشورہ نہ کیا کریں، اور دے تو اس کو بالکل اوائڈ کر دیں۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوتا ہے اتنا ہی دینا ہے، تو 5000 دینا ہے، چاہے اس کو ادائیگی کے اندر 10 سال لگ گئے ہوں، 20 سال لگ گئے ہوں، کوئی سے فرق نہیں پڑے گا، وہی 5000 جو اس زمانے کے تھے وہ دینے ہوں گے۔ ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کیلکولیشن کرنا شروع کریں کہ اس زمانے کا 5000 آج کے 5 لاکھ کے برابر، تو جی 5 لاکھ دو، ایسا نہیں، جو مقرر شدہ ہوتا ہے وہی دینا ہوتا ہے۔ اب اس میں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، جیسے کیش ہے تو اس وقت کا 5000 کہاں، اور اب 5000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر مہر میں گولڈ رکھا تھا تو اس وقت گولڈ کا ریٹ اور اب گولڈ کا ریٹ فرق آ سکتا ہے، تو لیکن بہرحال جو مقرر ہوا تھا وہی دینا ہوگا، سال کی کمائی وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ آپ چیز کہا کہ میں تصویر لے آئی ہوں دوست کی، تو آپ اس کو رکھ لیں کسی البم وغیرہ میں، مل جائے کبھی زندگی میں تو دے دیجیے گا، ورنہ آپ پر آخرت میں کوئی گرفت کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے خیانت کی کوئی نیت کی ہو، جیسے کوئی امانتاً رکھوایا اور آپ نے کسی اپنے منفی مقصد کے لیے اس تک امانت واپس نہیں پہنچائی، تو اس فعل پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کر لیں، یا اس بری نیت کے اوپر یا خیانت کے ارادے کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اچانک ایسا ہوا کہ لے آئیں اور ذہن میں نہیں رہا، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، ادا کرنے کا موقع مل جائے ٹھیک، ورنہ وہ آپ کے لیے کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے۔ یہ ہماری بہن نے کہا کاروبار میں پیسے لگائے ہوئے ہیں اور منافع وغیرہ کوئی طے نہیں ہوا، جتنا وہ ہے وہ دیتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ زکوٰۃ کا تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا آپ نے مال لگایا، سب سے اس کو مداربت کہتے ہیں، کہ آپ نے مال لگایا اور سامنے والا محنت کر رہا ہو، اس کو شرعاً مداربت کہتے ہیں، اور اگر آپ بھی مال لگائیں وہ بھی مال لگائے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ دونوں کے اندر نفع کی مقدار پرسنٹ کے اندر طے کرنا لازم ہوتا ہے، کہ ہر سال یا ہر مہینے یا ہر 3 مہینے کے بعد حساب کریں گے، جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 50% آپ کا، 50% میرا، یا 70 اور 30% جو آپ طے کرنا چاہیں۔ لیکن اگر آپ نے طے نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں مجہول منافع۔ اس کے مجہول کے مقابلے میں آتا ہے معلوم، نون ہونا چاہیے، ان نون نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہی آپ نے مجہول رکھ لیا، پتہ ہی نہیں کتنا منافع، تو یاد رکھیں یہ مداربت فاسدہ کہلاتی ہے، یعنی وہ کرنے والا بھی گناہ گار ہوا اور آپ بھی گناہ گار ہیں، مسلسل دونوں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہ ناجائز آپ نے پیسہ انویسٹ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے فوراً اپنا پیسہ واپس لیں، اس کے بعد پھر ہم سے مشورہ کیجیے گا، پھر ہم آپ کو کہیں گے۔ اچھا اب اگر فرض کر لیں چلیں آپ نے دیے ہوا ہے حل میں، یہ تو میں نے تو آپ کو بتا دیا مداربت فاسدہ ختم کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہیں وہ بھی گناہ گار۔ دوسرا یہ کہ جتنا مال آپ نے دیا ہوا ہے، پروفٹ وغیرہ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، جتنا مال آپ نے دیا ہوا ہے اس پر آپ کو سال بہ سال زکوٰۃ دینی ہے،
مثلا اگر آپ نے 4 سال پہلے 10 لاکھ روپے دیے تھے تو سمجھ لیں 4 سال کی اس 10 لاکھ پر زکوٰۃ بنے گی. ایک سال میں آپ زکوٰۃ پہلے نکالیں گے، پھر اگلے سال کی، پھر اگلے سال کی، پھر اگلے سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اور اس مداربت کو ختم کریں. ہمیشہ جب کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں کسی عالم مفتی سے مشورہ کریں. آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں پروفٹ کے اوپر، اپنے ذاتی مفادات کے اوپر، اپنی بری موت کو، اپنی قبر کو، میدان معاشر کی ذلت رسوائی کو، جہنم میں داخلے کو بھی اگر پیش نظر رکھیں تو ہمارے اس طرح کے معاملات کبھی بھی غلط طریقے سے نافذ نہیں ہوں گے. ہمیشہ مشورہ لیا کریں. ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی چونکہ وقفہ تھا تو بیچ میں کچھ کالز آ گئی تھیں، وہ ہم نے لے لی. ایک بھائی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور تو محال ہے، ہم ذہن میں یعنی کوئی ذہن میں تصور نہیں لا سکتے، لیکن کیا فرشتوں یا جنات کا تصور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں سوال پیدا ہوگا کیسے کریں گے آپ نے کسی کو دیکھا ہو پہلے یا اس کی مثل کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو ہم اندازہ کرتے ہیں. جیسے کوئی افریقہ سے آیا، اس نے کہا میں ایک جانور دیکھا ہے ہاتھی کی طرح تھا، تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے اگر ہاتھی کو پہلے دیکھا ہو تو وہ کیسا ہوگا. لیکن نہ ہم نے جنات کو دیکھا کیونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں تو نظر ہی نہیں آتے. وہ جب نظر آئیں گے، اگر آتے بھی ہیں تو وہ کسی اور شکل میں نظر آئیں گے، جیسے چھپکلی کی شکل میں، سانپ یا کتے کی شکل میں. اور فرشتے جو ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ پر ہوتے ہیں، یہ اڑتے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا اپنی نگاہوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنات کو بھی ملاحظہ فرمایا اور ملاحظہ فرماتے ہیں، اور جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. ہاں مرنے کے بعد جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ ان پوشیدہ چیزوں کو یہ ظاہر ہوں گی، وہ ان کو دیکھ سکے گا. لیکن زندگی میں تو مشکل ہے. اب ہوگا یہ کہ آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کسی نے کوئی جن کی فلم بنائی، جن کا تصور، وہ گندا سا تصور ذہن میں آئے گا، ہوا ہا ہا کہہ کے لگاتا ہوا. اور یا پھر وہ کوئی فرشتہ، جیسے وہ جی ہم نے کعبۃ اللہ پہ فرشتہ اڑتا ہوا دیکھا، کیمرے کے اندر آ گیا. وہ بھائی فرشتے کیمرے کے اندر آ ہی نہیں سکتے ہیں، کہ وہ تو کوئی فزیکلی طور پہ کوئی ہوتی ہے وہ چیز کہ آپ اس کو فوراً کیمرے میں کیپچر کر لیں. اور ہمارے بیوقوف لوگ بھیجیں گے فوراً فرشتہ نظر آ گیا، فرشتہ نظر آ گیا، فرشتہ نظر آ گیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جب ہم نے دین نہ سیکھا ہو نا تو اسی طرح بیوقوف بنتے رہیں گے. کبھی عاملوں کے ہاتھوں، کبھی جعلی پیروں کے ہاتھ، اور کبھی اسی طریقے سے کیمرہ ٹرک کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہم بالکل پاگل بنتے رہیں گے اور اصل دین سے دور رہیں گے. تو بہرحال ان کا تصور بالکل قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا قائم نہ کریں تو بہتر ہے. اگر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی پہنچے ہوا ولی ہو یا آپ کو کسی ولی کی صحبت کی برکت سے دکھوا دے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اب ایسے اولیاء ہیں نہیں، عمومی طور پہ فراڈی آپ کو بہت سارے ملیں گے. اس لیے یہ میرے اس جملے سے یہ نہیں کہ چلو کسی ولی کو تلاش کریں کہ وہ جنات یا فرشتے دکھا دے، وہ اس کو خود اپنا نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیا فرشتے اور جنات دکھائے گا. ان سے دور رہیں تو بہتر ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور استقبال قبلہ نہ کر سکے، مثلا قبلے کی سمت تو پتہ ہے لیکن اس طرف رخ کر کے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، تو کس رخ نماز پڑھیں؟ دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹرین وغیرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں سواری پر اور استقبال قبلہ آپ کے لیے انتہائی دشوار ہو جائے تو پھر جس رخ آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے. اب اس میں اختلاف ہے کہ بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا کہ نہیں. ہم تو منع کرتے ہیں کہ لوٹانے کی حاجت نہیں، آپ کی نماز ہو گئی. بعض علماء لوٹانے کا کہتے ہیں، اگر آپ احتیاطاً لوٹا لیں تو بہت اچھا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر برتھ پہ ہم سجدہ کریں تو ہو جائے گا، کہنے کی بڑی نرم نرم سی ہوتی ہے وہ. دیکھیں ہو جائے گا، بس آپ یہ ہوتا ہے جب اتنی نرم چیز ہوتی ہے کہ اس پہ سر رکھ کے اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے، تو بس وہ زمین کی سختی والی جو شرط رکھی گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی.